عورت کو بھی مسواک کرنی چاہیے، یہ ہیڈنگ ہے اس حدیث کی۔ تو فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاق فیعطینی السواک لأغسلہ فأبدأ به فأستاق ثم أغسله وأدفعه إليه۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، انہا بے شک انہوں نے کہا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ بنت صدیق ام عبداللہ ان کی کنیت تھی۔ تو اصل میں ان کی اولاد تو تھی نہیں، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، اللہ کے پیارے بھی، آپ کی جتنی بھی بیویاں ہیں ان سب کی ان کے پہلے خاندوں سے اولاد ہے اور ان کی کنیتیں ہیں اپنے بچوں سے، تو میں کس طرح اپنی کنیت رکھوں؟ کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے بڑا بیٹا اس سے کنیت رکھی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے بھانجے کے نام پہ، مدینے میں سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا ہجرت کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ آپ کے حفیظات بھائی تھے زبیر بن عوام، جو آپ کے ہم زلف بھی لگتے تھے اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے خامد تھے۔ تو آپ عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء سے ان کو جو بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس عبداللہ کے نام سے اپنی کنیت رکھ لو۔ تو عبداللہ ان کی کنیت تھی اور 57 ہجری میں انہوں نے مدینہ میں وفات پائی۔ بے شک وہ فرماتی ہیں کہ کان نبی اللہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق و مسواک کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے اور پھر مجھے مسواک دے دیتے، یعنی کان نبی اللہ تھے اللہ کے نبی یستاق مسواک کرنا، مسواک کرتے تھے، فیعطینی پھر مجھے دے دیتے السواک کا مسواک۔ نبی علیہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے واحد بیوی تھی جو کواری آپ کے نکاح میں آئی تھی۔ باقی سب آپ کی بیویاں شوہر دیدہ تھی، کچھ متعلقہ تھی اور کچھ بیوہ تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی واحد بیوی تھی جو کہ کنواری تھی۔ تو عبداللہ ان کی کنیت تھی، ان کے بھانجے کے نام عبداللہ بن زبیر کے نام سے۔ 57 ہجری میں انہوں نے مدینہ میں وفات پائی۔ یہ فرماتی ہیں کان نبی اللہ تھے اللہ کے نبی یستاقو مسواک کرتے، استاق یستاقو مسواک کرتے، فیعطینی پھر مجھے دے دیتے، فیعطینی پس مجھے دیتے السواک کا مسواک، پھر مجھے مسواک دے دیتے، لأغسلہ تاکہ میں وہ مسواک دھو دوں، یعنی مسواک دھو کر رکھ دوں اب۔ تو فأبدأ به میں شروع کر دیتی اس کو، بادہ یبدأ فأبدأ به میں اسے شروع کر دیتی، فاستاق میں بھی مسواک کرتی، وہی مسواک میں بھی کرتی، ثم اغسلہ پھر میں دھوتی اس مسواک کو، وادفعہ الیہ تو آپ کے سپرد کر دیتی، چونکہ نبی علیہ السلام تو برکت ذات تھی آپ کی، اور آپ سراپا خیر تھے، آپ کے لعاب دہن میں بھی شفا تھی، تو اس لیے آپ کی زوجہ محترمہ اس طرح سے کر لیا کرتی تھی۔ تو البتہ یہ ہے کہ خاوند میاں بیوی ایک دوسرے کی استعمال شدہ چیز استعمال کر سکتے ہیں، بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ اگر دونوں میں سے کوئی متعدی بیماری میں مبتلا ہو تو پھر احتیاط بہتر ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔
تو اس سے پتہ چلا کہ میں بھی مسواک کرتی تھی، جس سے یہ مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے مسواک ہے، عورتوں کو بھی مسواک کرنی چاہیے۔ اسی طرح یہ ویسے بھی مسواک کرنا فریقین میاں بیوی کے لیے بہتر ہے، تاکہ ایک دوسرے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے گھن یا نفرت محسوس نہ ہو۔ تو اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کی چیز استعمال کر سکتے ہیں، بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ بسا اوقات ہم کھانا کھا رہے تھے اور پیالے کی جس جگہ پر میں منہ رکھ کر پانی پیتی، نبی علیہ السلام بھی بعد میں اسی جگہ منہ رکھ کے پانی پیتے۔ تو یہ ایک دوسرے سے اظہار محبت ہے ایک میاں بیوی کے آپس میں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں تیری رضامندی کو اور تیری ناراضی کو بھانپ لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا اللہ رسول کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو آپ کہتے ہو لا ورب محمد، نہیں معاملہ اس طرح نہیں ہے، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتے ہو لا ورب ابراہیم، نہیں مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو جب آپ نے یہ بات کہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ لگ گئیں اور کہا اللہ رسول ما احجر الا اسمک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں صرف آپ کا زبان پر نام نہیں لیتی، لیکن میں دل سے نہیں آپ کو چھوڑتی۔ میں زبان پر صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، لیکن دل سے آپ کو نہیں چھوڑتی۔ تو اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراضی کا اظہار کر لیں کوئی اس طرح سے، تو اس میں بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں، اگر ایک دوسرے کی خیر خواہی مقصود ہو۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ عورتیں بھی مسواک کریں اور انہوں کو بھی مسواک کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے اللہ نے رسول اسم کو دنیا سے جاتے وقت میرا لعاب اور اللہ کے رسول کا اللہ نے لعاب بھی اللہ نے ملا دیا، کہ میرے رسول سب میری گود میں سر رکھ کے بیماری کی حالت میں تھے اور بڑی آپ کی طبیعت ناساز تھی اور آپ کے اندر بہت سی کمزوری واقع ہو چکی تھی۔ تو میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ہاتھ میں مسواکیں پکڑی ہوئی تھیں، تو نبی علیہ السلام ان کی مسواکوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول مسواک کرنا چاہتی ہیں، تو فرماتی کہ میں نے وہ مسواک اپنے بھائی سے لی اور اسے چبا کر اچھی طرح نرم کیا اور پھر نرم کر کے اسے جھاڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی۔ تو مسواک بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے، حتیٰ کہ دنیا سے جاتے ہوئے آخری جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مسواک ہی تھی۔ آپ نے مسواک کی اور پھر پاک صاف ہو کر اپنے رب کے پاس واپس پہنچے۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ رسول گھر میں جب آتے سب سے پہلا کام مسواک ہی کرتے، اور مسواک واحد وہ عمل ہے، آپ نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے اور منہ کو صاف رکھنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی واحد ایک چھوٹا سا عمل ہے اور اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور منہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ تو مسواک کے ہر لحاظ سے فائدے ہی فائدے ہیں، کسی بھی لحاظ سے یہ فائدے سے خالی نہیں۔ نبی علیہ السلام جب سو کر اٹھتے تو مسواک کرتے، اس طرح گھر میں جب آپ آتے سب سے پہلے مسواک کرتے، تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کثرت مسواک، اس لیے مسواک کی سنت کو بھی اپنانا چاہیے، اور تاکہ ہم اس عمل میں بھی رسول وسلم کی سنت پر عمل کر سکیں اور اس کی موافقت کر سکیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان نبی اللہ تھے اللہ کے نبی یستاق کو مسواک کرتے، فیعطینی پھر مجھے دے دیتے السواک کا مسواک، لاغسلہ تاکہ میں دھو ڈالوں اس مسواک کو، فابدأ به تو میں شروع کر دیتی اس کو، فاستاق پس میں مسواک کرتی، ثم اغسلہ پھر اس کو دھوتی صاف کرتی، وادفعه الیہ اور پھر میں آپ کے سپرد کر دیتی، آپ کو لوٹا دیتی۔ لہذا مسواک جو ہے اس کو بھی کرنا اس سنت کے اعمال میں سے ہے، مسنون عمل ہے، اور ہمیشہ اپنی منہ کی صفائی رکھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس سنت کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، باقی جو بہنیں پچھلے سبق میں نہیں آئیں ان کو کیا